حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے منبر اقدس پر کہ اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور منبر سے نیچے اتر پڑے اور اس حجرے میں تشریف لے گئے جس کو حجرہ فاطمہ کہتے ہیں۔ قبلے کی جانب داہنے سمت میں ایک حجرہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے حاذہ خوخۃ ابو بکر الصدیق، آج بھی لکھا ہے، یعنی یہ حجرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اس کے بالکل پیچھے ایک حجرہ ہے، اس حجرے میں لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہے، اس حجرے میں لکھا ہے ہذہ حجرۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی لخت جگر یادگار خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، جسے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو عنایت فرمایا تھا کہ بیٹی تم اس میں رہنا، لا یأخذ منکی الا ظالم او جاہل، یہ حجرہ تم سے نہیں لے گا کوئی مگر وہ جو ظالم ہوگا اور جاہل ہوگا، وہی تم سے اس حجرے کو چھینے گا۔ فلم یأخذ من فاطمۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی و بعد ذلك احد من الخلفاء حتی امیر المؤمنین امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اس حجرے کو کسی نے نہیں لیا، نہ ابو بکر نے کوئی دخل اندازی کی، نہ عمر نے کوئی دخل اندازی کی، نہ عثمان نے کوئی دخل اندازی کی، نہ حضرت علی نے اس میں کوئی دخل اندازی کی، اسی جگہ پہ اسی حیات میں باقی رکھا۔ اور نہ ان کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے کوئی دخل اندازی کی، ان کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوئی دخل اندازی کی، کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ منبر سے نیچے اترے اور حجرہ فاطمہ میں تشریف لے گئے، جو کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے حجرے کے بالکل پیچھے، آج بھی اسی جگہ پر اسی حیات میں اسی حالت میں قائم ہے۔ ابو بکر صدیق کا حجرہ بھی ویسے ہی قائم ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بھی ویسے ہی قائم ہے۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، عرض کیا کہ بابا جان ارشاد، کیا بات ہے؟ کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، خطا ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور میں بھی خطبے میں سے کان لگائے سن رہی تھی اور آپ خطبہ چھوڑ کر کے تشریف لے آئے؟ فرمایا ہاں جبریل آئے تھے۔ کون ہے بھائی؟ ہاں جی، جاگ کے سنو۔ جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی اور جانے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ بات میں اپنے تک محفوظ رکھوں کہ یا کسی سے بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، فلاں سے بتا دو اس بات کو۔ کہا ابھی بتا دوں کہ بعد میں بتا دوں گا؟ کہا نہیں، فوراً بتائیے، خطبہ بعد میں دیجیے، فوراً بتائیے۔ کیا بات بتانا ہے؟
کہا جا کے بتا دیں فاطمہ سے، جگر گوشے خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، کہا جا کے بتا دیں، کیا بتا دیں کہ یہ بات کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اس بات میں تم دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ میں امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین حبیب پروردگار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر اور بیٹی ہوں، اور مجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، میں زندگی چاہے جیسی گزاروں لیکن مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ کہا جا کے آپ کہہ دیجئے کہ اگر نماز میں ذرا سے بھی کوتاہی کی اور ادائیگی کے اندر ذرا سے بھی تساہل برتا اور اس کی نماز کی پابندی کے اندر اگر ذرا سے بھی ادھر ادھر کیا تو کوئی چیز تمہیں جنت میں داخل نہ کر پائے گی۔ کہا یہ کہا ہے مجھ سے جبریل، اور کہہ کے چلے گئے، اور یہ کہا کہ اس بات میں دھوکے میں نہ رہیں، اور یہ بھی کہا کہ فوراً جا کے کہہ دیجئے کہیں آپ بھول نہ جائیں۔